الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً رات بھی کافی ہو گئی ہے اور ٹھنڈ بھی کافی ہے. میں تو سچی بات ہے کہ آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. یہ آپ کا عشق رسول ہے، یہ آپ کا نبی پاک سے محبت کا اظہار ہے کہ اس موسم میں آج ویسے بھی بارش ایکسپیکٹڈ ہے اور کچھ ہوئی بھی ہے، اور آپ جس طرح بیٹھے ہیں. کراچی والوں کے لیے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. اللہ پاک رحمت والی بارش عطا فرمائے، اگر عطا فرمائے، اور سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. موسم کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور میں جو محفل کے منعقد کرنے والے ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا پیارا انتظام آپ نے کیا ہے، بڑی تعداد میں علماء موجود ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میں اس موسم کی کیفیت میں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات مختصر وقت میں ٹو دی پوائنٹ کرنے کی کوشش کروں، تاکہ جو میسج میں دینے آیا ہوں، جو پیغام آپ کو دینے آیا ہوں، اللہ کرے کہ وہ دل میں اترے اور اس سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص کسی پریشانی میں ہو یا مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اب بہت سارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے. مصیبتیں پریشانیاں سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بے اولاد ہیں، کاروبار کی یا روزگار کی مشکل میں ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واٹ ایور جو پرابلم ہے، آپ کے بچے نافرمان ہیں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے، یہ بھی مصیبت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانی دور ہو جائے، آپ کی مصیبت دور ہو جائے، تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور کثرت سے پڑھیے. ایک دو بار نہیں، زیادہ پڑھیے. یعنی یہ وہ چابی ہے جو ہر کامیابی کے تالے کو کھول دیتی ہے. شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی کوئی دوا نہیں ہوتی. گلے خراب کی دوائی الگ ہے، ٹانگ کی الگ ہے، پیٹ کی الگ ہے، شوگر کی الگ ہے، بلڈ پریشر کی الگ ہے، دنیا کی دوائیاں الگ الگ ہیں. مگر سبحان اللہ، کیا وظیفہ ہے درود پاک. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں اور بلیف کریں، یقین کریں. آپ فرق دیکھیں گے. آپ بیمار ہیں، قرضے میں ہیں، گھریلو پرابلم میں، آپ درود پڑھنا تو شروع کریں اور کثرت سے پڑھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس پڑھتے رہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، قرضہ اترنے کے اسباب بن گئے ہیں، پریشانی ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس کو وظیفے کو آزمائیں. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑا پیارا وظیفہ مجھے یاد آ گیا کہ اتنی ٹھنڈ ہے، اور ٹھنڈ میں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، یہ جملے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے. یاد رہے، جہنم میں گرمی کا عذاب بھی ہے اور سردی کا عذاب بھی ہے. سردی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایک لمٹ کے بعد سردی بڑھ جائے تو انسان کے خون جم جاتا ہے، اس کی ہڈیاں جم جاتی ہیں اور وہ انسان مر جاتا ہے. تو لمٹ ہے، سردی کی بھی برداشت کرنے کی انسان کی ایک لمٹ ہے، اور گرمی کے برداشت کرنے کی بھی لمٹ ہے.
تو وہ دعا وظیفہ کیا ہے میں پڑھتا ہوں، آپ مل کر دوڑا لیں۔ بزرگوں نے کہا کوئی یہ کہے تو اللہ اسے انشاءاللہ جہنم کی زمہریر، جہنم میں جو سردی کا عذاب ہے نا اس کو زمہریر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، یا اللہ عز و جل آج کتنی سخت سردی ہے، یا اللہ عز و جل مجھے جہنم کی زمہریر سے محفوظ فرما، آمین۔ اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ بڑے کمزور ہیں ہم، بڑے کمزور ہیں۔ جب یہ ٹھنڈ لگا کرے نا یا زیادہ گرمی لگا کرے اور بندے کو فیل ہو کہ چین نہیں آ رہا، تو سوچو میری اوقات کیا ہے، میں کتنا کمزور ہوں کہ اب 2-5 ڈگری اور کم ہو جائے تو شاید کتنے لوگ سردی سے مرنے لگ جائیں گے، اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اور بڑھ جائے اللہ نہ کرے تو کئی غریب بیچارے جن کے پاس گرم کپڑے نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اتنی ویلیو ہماری، اتنی اوقات ہے، اتنے کمزور ہیں ہم۔ اور دندنا ظلم کرنے والے، لوگوں کے مال دبانے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، سوچو تو صحیح میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ پیٹ میں درد ہو جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، بخار آ جائے تو بستر سے نہیں اٹھ سکتے، کرو فر ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ارے انسان بیمار ہو تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ موسم کی سختیاں مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتی ہیں۔ ہم بے بس ہیں، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ دنیا کا خالق کوئی اور ہے، یہ دنیا کی پاور، قوت، طاقت اسی کے ہاتھوں میں ہے، اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے ہمارا امتحان لے لے اور جب چاہے ہماری موت کا وقت آ جائے۔ توبہ کرتے رہا کرو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کرو، مالک میں عاجز بندہ، میں کمزور بندہ، میرے پاس کچھ نہیں، تو خالق، تو مالک، تو طاقتور، بس اللہ اپنی رحمت میں رکھیو، میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ چیلنج نہ کیا کرو اللہ کو، زبان سے نہیں کرتا کوئی چیلنج، مگر ہم گناہوں سے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انسان اپنے گناہوں، اپنی دلیری، اپنے ظلم، اپنے تکبر، اس کے ذریعے اللہ کو گویا چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ ارے میں کچھ نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ایک پکڑ اس کی آئے گی کسی قابل نہیں رہیں گے، منہ دکھانے جیسے نہیں رہیں گے۔ کرو فر طاقتور لوگ جو روب جما کے گھومتے ہیں نا، بستر پر پڑ جاتے ہیں، ہاسپٹل سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی پیشاب اور اپنی ضروریات کو فارغ نہیں کر سکتے، یہ اوقات رہ جاتی ہے، انسان بستر پر پڑا رہ جاتا ہے۔ بس اللہ زوال نعمت سے بچائے، کبھی امتحان میں نہ ڈالے، کبھی ہمیں ایسی بیماری نہ لگے کہ ہم بستر کے ہو جائیں۔ اللہ بس اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، دعا کرتے رہا کرو۔ اے اللہ ساری زندگی ہاسپٹل، عدالتوں اور جیلوں کے چکروں سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی امن امان، اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپائے رکھنا، تکبر نہ کریں، اللہ کی نافرمانی میں دلیر نہ ہو، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، مانتے رہے مولا میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں مالک تیرا حقیر بندہ ہوں، تو کریم، میں ہوں منگتا، تو ہے مولا۔ ہے امیر اہل سنت نے اپنے خوبصورت حمد کے اشعار میں لکھا نا، میں منگتا تو دینے والا، میں ہوں تو ہے قادر، میں ناکارا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں ہوں منگتا تو دینے والا، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں،
برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ کو عاجزی کرنے والا، ندامت کرنے والا، انکساری کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اکڑ دکھانے والا، دلیری دکھانے والا، اپنے گناہوں پر اکڑنے والا، ضد کرنے والا وہ پسند نہیں ہے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی نا، بروز حشر اے آسیوں ندامت ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ شرم ساتھ ہوگی نا تو ادھر نہیں شرمانا پڑے گا، ادھر ہی شرم نہیں ہے، ادھر ہی حیا نہیں ہے، اپنے گناہوں پر کوئی شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ اس سردی بتاتی ہے مجھے اور آپ کو کہ دیکھو یہ تیری اوقات ہے، تھوڑا سا موسم اور سخت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ بس اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ آج میں ایک مختصر قرآن کا واقعہ آپ کو سنانے آیا ہوں، اور اس قرآن کے واقعے کو سنانے کے پیچھے دو باتیں بڑی اہم ہیں، دو مقصد ہیں میرے۔ ایک تو یہ کہ قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، سر چشمہ ہدایت ہے، مگر ہمارے درمیان ہے قرآن، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ دنیا کی بہت ساری معلومات ہیں، کس ملک نے کس پر میزائل مارا، کس ملک نے صدر نے کیا بیان دیا، اگلے چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، موسم کا کیا حال ہے، اگلے دنوں میں کون سی ہوائیں کس شہر میں داخل ہوں گی، کدھر برف باری ہوگی، کدھر طوفان آئے گا، گھنٹوں باتیں کروا لیں، اتنی معلومات ہے سب کو۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا، کوئی معلومات نہیں، کچھ پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اب تو علماء نے قرآن کے آسان اردو ترجمے کر دیے، تفسیریں دے دیں، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ پتہ ہی نہیں ہے پچھلی قوموں کے کیا کیا واقعات ہوئے، اللہ نے کیوں بیان کیے واقعات پچھلی قوموں کے۔ 100 سے زیادہ قرآنی واقعات قرآن میں موجود ہیں، اور کیوں ہیں؟ علماء نے ایک سبب یہ بھی بیان کیا تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ پچھلی قوموں نے جو غلطی کی اب تم نہ کرنا، ورنہ جو ان پر عذاب آیا کہیں تم پر بھی نہ آ جائے، تم بھی مارے نہ جاؤ۔ مگر پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے نا، حاضر تو ہونا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ یا اللہ میں بہت بیزی تھا، میری نوکری میں بڑی مصروفیت تھی، دوستوں میں رات بیٹھتا تھا، کاروبار میں بڑا بیزی تھا، فیملی کو ٹائم دیتا تھا، اس لیے قرآن کا ٹائم نہیں ملا۔ قرآن پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بڑا پیارا اس کو تجزیے کے طور پہ پیش کیا ایک اسلامی بھائی نے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، بیمار بھی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، اس کا بیٹا باہر ولایت گیا پیسے کمانے کے لیے۔ عورت کو امید جاگی کہ اب بیٹا پیسے بھیجے گا، علاج بھی کراؤں گی، اچھا کھانا بھی کھاؤں گی، گھر بھی بنا لوں گی۔ پرانا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، بیٹا ہر مہینے خط بھیجتا، وہ عورت جیسے ہی خط آتا کہتا ماشاءاللہ میرے لال کا خط آیا ہے، آنکھوں سے لگاتی، چومتی، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، اس خط کو دراز میں رکھ دیتی، اگلے مہینے پھر خط آتا، پھر چومتی، پھر آنکھوں سے لگاتی، سبحان اللہ میرے لال نے، میرے بیٹے نے ولایت سے خط لکھا ہے، پڑھنا آتا نہیں تھا، پھر دراز میں رکھ دیتی۔ غریب بھی تھی، کھانے کو بھی نہیں، علاج کو بھی نہیں، ہر مہینے خط آتا گیا، خط سنبھال کے رکھتی گئی، آخرکار بیچاری بغیر علاج کروائے بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اس کی رشتہ دار خواتین گھر میں آئیں، صفائی وغیرہ کرنے لگیں، تو ایک دراز کھولی، اس میں بہت سارے لفافے ملے۔ جب لفافے کھولے گئے تو ہر لفافے میں پے آرڈر تھا، منی آرڈر تھا۔ بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے، ماں کو پڑھنا آتا نہیں تھا، چومتی گئی، آنکھوں سے لگاتی گئی، اگر وہ سارے پیسے کیش کراتی علاج بھی ہو جاتا، گھر بھی بن جاتا، اچھی خوراک بھی کھاتی۔ بیٹا ماں کے لیے بھیج رہا تھا، ماں کو چونکہ پڑھنا نہیں آتا تھا، آنکھوں سے لگا کر دراز میں رکھتی چلی گئی۔ سچ بتاؤ قرآن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آنکھوں پہ بھی لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، اوپر گھر میں ہر نئے گھر میں قرآن، ہر نئی دکان میں قرآن، قرآن خوانی بھی کرائیں گے، پھر اس کے بعد رکھ دیں گے، کھولیں گے نہیں کہ اس میں کون کون سے اللہ نے خزانے عطا کیے ہیں، کتنی نعمتیں میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر موجود ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ حدیث پاک یاد رکھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سوچو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔
دنوں کی بات کر رہے ہیں، مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں لوگوں کو قرآن نہیں پڑھتے. اتنے سارے سافٹ ویئر ہیں ہمارے موبائل میں نا. اگر میں پوچھوں بتاؤ کون کون سا سافٹ ویئر کب کب آن لائن کیا تھا، تو شاید روز سارے سافٹ ویئر کئی بار انسان آن لائن کرتا ہے. قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ تو شاید قرآن کو آن لائن کیے ہوئے سال گزر گیا ہوگا. رمضان میں دیکھا ہوگا قرآن. اب کب آن لائن کرو گے؟ اگلے سال رمضان میں. میں ایک جملہ اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ یاد رکھو وہ سافٹ ویئر کھولو جو قبر میں بھی آن لائن ہوگا. جب بندہ قبر میں جائے گا نا یہ سارے سافٹ ویئر بند ہو جائیں گے. قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. کیوں؟ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے جب عذاب کے فرشتے آئیں گے یہ روک بن جائے گا. قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا. یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، لیکن قرآن ہم نے آف لائن رکھا ہے، باقی سارے سافٹ ویئر آن لائن رکھے ہیں. لیکن میری زندگی میں خود ایک واقعہ 2 دن پہلے ہوا. مجھے ایک بندے کو تلاش کرنا تھا، اس کی کچھ امانت تھی میرے پاس. بہت عرصے سے وہ میرے پاس آئے نہیں تھے. میں نے کہا یار فون نمبر پہ کال کی، فون بند. دوسرے نمبر پہ فون کیا، وہ بند. میں نے کہا امانت پڑی ہے، دینی بھی ہے، کیسے ڈھونڈوں ان کو؟ تو میں نے ان کا نام فیس بک پہ ڈالا. ان کے نام کا مجھے اکاؤنٹ مل گیا. میں ان کے اکاؤنٹ پہ گیا، ان کی پوسٹیں دیکھی تو 1 سال ہو گیا انہوں نے کوئی پوسٹ نہیں کی، آن لائن نہیں ہوئے. 1 سال ہو گیا وہ بندہ اپنے اس اکاؤنٹ پہ آن لائن نہیں ہوا تھا. میں نے کہا 1 سال تو کوئی فیس بک سے دور نہیں رہ سکتا، سوشل میڈیا سے بندہ ادھر 2 گھنٹے دور نہیں رہتا. میں اب ان کے ڈیٹیل میں گیا تو ان کے بیٹے کا نام آ گیا. میں نے ان کے بیٹے کے میسج کیا اس کا اکاؤنٹ کھول کر کہ مجھے آپ سے ملنا ہے اور آپ کے والد صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا. کل میرے پاس وہ آئے. جب وہ آئے تو میں نے پوچھا بتاؤ ابو کہاں ہیں؟ کہ والد صاحب کا 1 سال ہو گیا انتقال ہو گیا ہے. 1 سال پہلے اکاؤنٹ آف لائن ہو گیا. بندہ آف لائن ہوا، سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ آف لائن ہو گئے. میں اور آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں جو میرے مرنے کے بعد آف لائن ہو جائے گا. ایسا کچھ دل میں رکھ لو نا جو قبر میں جا کے بھی آن لائن رہے. قرآن قبر میں آن لائن رہے گا. درود پڑھ کے جاؤ گے قبر روشن ہو جائے گی. زندگی اچھی گزارو گے نمازیں پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے تو قبر میں جاؤ گے وہ ساری چیزیں وہاں آن لائن ہوں گی، کام دیں گی، سہارا دیں گی. یہ سارے اکاؤنٹ سوشل میڈیا کچھ کام نہیں آئے گا. ایسا کچھ تو کر لو جو قبر میں ساتھ جائے. سبحان اللہ. ایک اور کام چلے یاد آ گیا. مبارک ہو جن کے چہرے پہ داڑھی ہے. یہ وہ سنت ہے سجاؤ، نہیں تو سجا لو. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ داڑھی پتہ ہے کیا کام کرے گی؟ آپ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. کہتے میں قبر میں جا رہا ہوں، نبی پاک کے عشق کا ایک نشانی لے کے جا رہا ہوں. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ داڑھی انشاءاللہ قبر میں چراغ کا کام کرے گی. تو رکھ لو چہرے پہ داڑھی، سجا لو آقا کی سنت. اور یہ داڑھی پتہ ہے کتنی بڑی ہو، خاص طور پہ جو امامہ بھی پہنتے ہیں مبارک ہو انہیں، جس کے سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، اس کے ثواب کا میٹر جاری. وہ کچھ اور کرے نہ کرے امامے کا ثواب تو مل ہی رہا ہے نا. داڑھی ہے داڑھی کا ثواب تو ملتا، سو بھی جائے گا پھر بھی داڑھی کا ثواب ملے گا. اچھا قبر میں جب جائیں گے نا تو ساری چیزیں اتر جائیں گی، سنتیں ساری، باقی چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی. جن کی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے واقعی آپ عاشقان رسول ہیں. اتنی سردی میں رات کو بیٹھے ہیں، یہ کمال ہے، محبت ہے آپ کی. اب آئے ہو تو یہ تحفہ بھی لے کے جاؤ. اچھا اب یہاں میں داڑھی والوں سے بھی 1 منٹ بات کر لوں. داڑھی رکھیے ضرور، امامہ پہنیے، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو داڑھی رکھ لینا اب وہ اس کا تقدس بھی بچا ہے. اب اگر یہ حلیہ اپنا لیا ہے نا تو بہت اچھی بات ہے، مگر اب زیادہ احتیاط کرو کہ جھوٹ نہ بولو، حرام نہ کمانا، غلط کام نہ کرنا. اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. ہاں پتہ چلا چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ امامہ بھی ہے، مذہبی حلیہ بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جھوٹ بولتا ہے، پیسے تو ٹائم پہ دیتا نہیں، کاروبار کرتا ہے تو قرضہ واپس لوٹاتا نہیں. یہ تو مذاق اڑے گا نا مذہبی لوگوں کا. اگر آقا کی سنت سجائی ہے تو سنت صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے. میرے آقا سچے بھی تھے، آقا وعدوں کی پاسداری بھی کرتے، آقا وقت پر پیسے بھی لوٹاتے، سچ بھی فرماتے، دھوکہ نہ دیتے. یہ سنتیں کب اپنائیں گے؟ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، جس کو بھی کہو سنتیں اپنائے تو 4-5 سنتیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، سلام کرنا، امامہ پہننا، داڑھی رکھنا، تیل لگانا، 5-10 سنتیں سنا دیں گے بھائی. اور یہی سنتیں کیا؟ علماء نے 400 کے قریب سنتیں بیان کی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. صرف حلیہ سنت ہے،
زبان سچ بولے، پڑوسی کا خیال رکھنا سنت ہے، مسکرانا سنت ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آنا سنت ہے، بچوں پر شفقت کرنا سنت ہے۔ یہ سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ داڑھی امامہ رکھ کے لوگوں سے لڑائی جھگڑے گالیاں، غلط کام کر کے آپ الٹا اور مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے اور جتنے مذہبی لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ برائے کرم بہت اچھی بات ہے اگر چہرے پہ داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، تو پھر دل بھی عشق مصطفیٰ کا ایسا مدینہ ہو کہ کوئی ہمارے قریب آئے تو ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ بزرگان دین ہمارے وہ تھے، ان سے کوئی ملاقات کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پڑوس میں گھر لیتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایسے مسلمان، ایسا مذہب؟ سچ بتاؤ، ہمارے پڑوس میں کوئی آئے غیر مسلم مسلمان ہوگا؟ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کون آ گیا ہمارے گھر کے برابر میں؟ ایسا نہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی سنتوں کا پیکر بنا دے۔ اب پتہ ہے شیطان، میرا موضوع یہ نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر نکل گیا میں، مگر شیطان مردود ہے نا، میں بھی چاہ رہا ہوں اس کے ایک وار کی کاٹ کر دوں۔ اب شیطان کہے گا دیکھو مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، داڑھی رکھنی ہے نا تو پھر سارے غلط کام بھی چھوڑنے، داڑھی نہیں رکھنا۔ اب شیطان ادھر سے حملہ کر رہا ہوگا نا، جن کی داڑھی نہیں نا ان کے کان میں کہہ رہا ہوگا بھائی دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں، داڑھی رکھو گے تو پھر یہ سارے غلط کام چھوڑنے پڑیں گے۔ پیارے بھائی آپ سنت سجائیں، انشاءاللہ یہ سنت کی برکت سے آپ غلط کام سے رک جائیں گے۔ یہ نو انٹری کا بورڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت سارے گناہوں کے لیے داڑھی اور امامہ جو ہے نا یہ نو انٹری کا بورڈ ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، جتنے داڑھی والے ہیں نا ان سے پوچھو، ان کو کوئی میجر یہ لگتا، ہمیں کوئی یہ میرے موبائل پہ تو میسج نہیں آتا کہ فلاں جگہ فنکشن ہو رہا ہے آ جاؤ، فلاں جگہ گانے باجے کی محفل ہے آ جاؤ، نئی فلم لگی ہے آ جاؤ۔ ان کو پتہ ہے مولوی صاحب ہے اس کو کیا بلائے، ہمیں نعت خوانی کے میسج آتے ہیں بھائی، ہمیں بیان کے میسج آتے ہیں، ہمیں اجتماع کی باتیں آتی ہیں، قافلہ کہاں سے روانہ ہوگا، یعنی ہمیں لوگوں نے نکال ہی دیا اس لسٹ سے۔ ہم نے حلیہ ایسا بنا لیا کہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی داڑھی امامے والا غلط جگہ پر چاہے بھی نا تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ادھر کدھر، تو بچت ہو گئی نا، نو انٹری خود ہی ہو گئی، اللہ نے گناہوں سے بچنا آسان کر دیا۔ تو آپ بھی یہ نو انٹری، ورنہ پھر یہ جو ماڈرن بنے گھومتے ہیں، اجتماع میں بھی آتے ہیں، محفل میں بھی آتے ہیں، دوست پکڑ کے سنیما میں بھی لے جاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے ایسا بھائی؟ آقا کی سنت کا ایسا حلیہ بنا لو کہ دور سے پتہ چل جائے کس کا امتی جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو بہرحال قرآن کا جو واقعہ سنانا ہے غور سے سنیں، ایک نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا جو یہ واقعہ ہے قوم کے بارے میں، وہ قوم بڑی خوشحال تھی، اور یہ قوم ہے سبا، قوم سبا، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس کی آبادی کی آب و ہوا اتنی صاف تھی، اتنی شفاف ہوا تھی، ون آف دا بیوٹیفل، یہ سمجھیے اس زمانے میں جو جگہ تھی نا دنیا میں وہ جگہ تھی، زبردست آب و ہوا، اس پورے علاقے میں کوئی مچھر، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی مکھی نہ تھا، اتنی صاف ہوا تھی۔ اچھا موسم بھی بالکل نارمل، نہ سردی نہ گرمی رہتی تھی، باغات میں اتنے پھل آتے تھے کہ پھل توڑنے نہیں پڑتے تھے، کوئی بندہ سر پر ٹوکرا رکھ کر اس باغ کے نیچے سے گزرتا، خود ہی پھل گرنا شروع ہوتے، اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنے پھل، اتنی خوشحالی۔ اب یہ قوم بڑے مزے سے لائف، لگزریس لائف تھی، شاندار زندگی تھی، مگر اس قوم کو ان نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے یہ قوم سرکش ہو گئی، اللہ کی نافرمان ہو گئی، اور اللہ کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے یکے بعد دیگرے 13 نبی بھیجے اس قوم پر، 13 نبی آئے اس قوم کی ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، یاد الہی سے ڈراتے، عذاب الہی سے ڈراتے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا۔ قوم کہتی عذاب کیسے آئے گا، ہمارا علاقہ اتنا زبردست ہے، ہوا اچھی، پانی اچھا، درخت اچھے، باغ اچھے، پھل ہی پھل، پیسے ہی پیسے، عذاب کدھر سے آئے گا بھائی، ہماری زندگی اچھی ہے۔ اب اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا تکبر اور متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب ان لوگوں کو اس حماد کا بیٹا مر گیا، جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے معاذ اللہ آسمان کی طرف رخ کر کے تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور علل اعلان لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا، اللہ کی نبیوں کی بے ادبی کرتا، گستاخی کرتا، اور اللہ کے نبیوں کو کہتا تم ڈراتے ہو نا، جاؤ اپنے اللہ سے کہہ دو ہماری نعمتیں چھین لے، چھین سکتا ہے تو چھین لے،
اس قدر سرکش ہو گئے یہ لوگ، اس قدر دلیر ہو گئے، اللہ کو چیلنج کرنے لگے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان، سرکشی، یہ سب بہت بڑھ گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کیا بھیجا، اور عذاب کی نوعیت بھی بڑی عجیب تھی۔ اس قوم کے باغات کے پانی کے لیے اس قوم نے بڑے بڑے حوض بنائے تھے، بند بنا کر، پانی سٹوریج کے، یوں سمجھے اس زمانے کے ڈیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوہا بھیجا، ایک چوہا، اس نے آہستہ آہستہ ایک سوراخ کرنا شروع کیا، سوراخ کرنا شروع کیا، کچھ دن لگے ہوں گے، آخر کار اتنا بڑا سوراخ کر دیا کہ وہ بند ٹوٹا، اور ساری قوم سیلاب کی زد میں آ گئی، سارے باغات تباہ ہو گئے، سارے گھر تباہ ہو گئے، ساری قوم دفن ہو گئی، اب ریت کے تودے آئے اور سب غرق ہو گئے۔ اب اس کی بربادی، اس قوم کی جو بربادی تھی نا، ساری دنیا کے لیے اگزامپل بن گئی، ضرب المثل بن گئی، کہ قوم سبا تباہ ہو گئی، قوم سبا کے باغات تباہ ہوئے، اور پھر عمدہ اور لذیذ پھلوں کی جگہ باغوں کا کیا حال ہوا کہ اس میں جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے۔ یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ یہ قرآن پاک میں پوری سورہ سبا موجود ہے۔ اس قوم کا واقعہ بیان کرنے کے لیے 22ویں پارے میں سورہ سبا کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا تھا اس قوم کے پاس۔ مگر اس قوم نے شکر نہ کیا، اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے، ناشکری کی، سرکشی کی، تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ پچھلی قوم کی بات ہے۔ کیا قرآن سکھانا چاہتا ہے ہمیں؟ اے وہ لوگوں جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، شکر کرنا، ناشکری نہ کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ نعمتیں بھی واپس لے لے گا اور عذاب میں بھی مبتلا کر دے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں پیسہ آتا ہے مگر رکتا ہی نہیں ہے، گھر میں بڑی خوشحالی تھی مگر سب ختم ہو گیا، میری شادی سے پہلے زندگی بہت اچھی تھی، میں تو بڑا خوش تھا شادی ہوگی، مگر شادی ہوتے ہی گھر برباد ہو گیا، چلتی زندگی ڈیمولش ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو، جب انسان ناشکری کرتا ہے نا، اللہ وہ نعمت واپس چھین لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول یاد رکھنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ وہ نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے، جب بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے۔ میں نے جب یہ بات پڑھی تھی اس زمانے میں سوچنے لگا نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ پیسہ نعمت ہے، غریب آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ پیسے دے دے، مالدار کر دے، رزق میں برکت دے دے۔ جب پیسے آتے ہیں اور انہی پیسوں سے اللہ کو ناراض کرتا ہے نا، ناشکری کرتا ہے، تو ہم نے بڑے بڑے پیسے والوں کو پیسے کی وجہ سے ہی پریشان دیکھا ہے۔ کوئی کڈنیپ کر لیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، ڈاکو چھیننے آتے ہیں منع کرتا ہے، گولی لگ جاتی ہے، انسان عجیب عجیب ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مال دبا لیتا ہے، کوئی قرضہ لے کے واپس نہیں دیتا، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی دوائیں کھا رہا ہوتا ہے۔ ارے اتنے پیسے، اتنی ٹینشن، پیسے کیسے عذاب بن گیا؟ پیسے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی، مال کا حق ادا نہ کیا۔ اولاد تو نعمت ہے نا، بے اولاد دعائیں کراتے یا اللہ اولاد دے دے، مگر ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جب اولاد ہوئی صحیح تربیت نہ کی، اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اولاد کی ناجائز فرمائشیں پوری کی، حرام کام کر کے اولاد کو کھلاتے رہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ اولاد نے ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دیا، ماں باپ کا قتل تک اولاد کرتے نظر آتی ہے۔ کیسے ہو گیا بھائی؟ اولاد تو نعمت تھی، شکر نہ کیا، اللہ نے اولاد کو ہی عذاب بنا دیا۔ بیوی نعمت ہے، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر نعمت ہے، دعا کرتے لوگ یا اللہ اچھا رشتہ ہو جائے، لیکن مجھے سچ بتاؤ شادی میں کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اچھے خاصے نیک نمازی کا گھر ہو، ساری زندگی وہ گناہ نہ کیا ہو، مگر شادی میں پھر بھی کرنا ہے، جوا، تاش، ڈھول، تماشے، بے پردگی، شراب، ناچ، گانے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ دنیا کا دستور ہے اگر مجھے اور آپ کو کوئی تحفہ دے تو ہم شکریہ کرتے ہیں نا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اتنا پیارا تحفہ دیا۔ کبھی تحفہ دینے والے کو کوئی ناراض کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، آپ کو کوئی گفٹ دے تو آپ اسے گالی دیں گے کیا؟ کوئی آپ کو گفٹ دے آپ اسے ناراض کریں گے؟ نہیں، آپ شکریہ کہیں گے اور دل میں یہ بات سوچ لیں گے یار آئندہ کبھی اس کو ناراض نہیں کرنا، اتنی مہربانی کی، قرضہ دیا، نوکری لگا دی، مجھے مصیبت میں کام آیا، میری ہیلپ کی۔ دنیا کا دستور ہے، مگر کمال یہ ہے کہ اللہ جب شادی جیسی نعمت عطا فرماتا ہے گھر میں
سارا گھر مل کر کوشش کرتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کی، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوا، گھر ہی تباہ ہو گیا، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، میری بچی سسرال میں بڑی پریشان ہے، میاں بیوی روز لڑتے ہیں، ہوا کیا؟ ارے کیا چھوڑا تم نے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام نہیں کیا تم نے شادی میں؟ آج کل رات کو کسی کی بارات گھر پہ آئے، وہ آتش بازی، وہ دھماکے، ساری رات لوگوں کی نیند خراب کرتے ہو۔ کبھی سوچا کسی کی ہائے لگ گئی تو یہ خوشیاں کیسے باقی رہیں گی؟ سوچتا ہی نہیں ہے کوئی، بھائی نہیں جناب، خوشی میں سب چلتا ہے، نہیں چلتا۔ خوشی میں آدھی تو دور کی بات ہے، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ دنیا میں یہ واحد شخصیت اس انداز میں نے دیکھی ہے کہ جس کے کروڑوں مرید ہوں اور وہ خود چینل پر آ کر، جو خود میلاد بنانے والے ہیں، کہتے ہیں میلاد ایسے منانا کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ساری رات نعت خوانی کر کے لوگوں کی نیند خراب کرنے سے ثواب نہیں ملتا، چوری کی لائٹ لگا کے ربیع الاول کا چراغاں کر کے ثواب نہیں ملتا۔ یہ پیر و مرشد سمجھاتے ہیں اور لائیو سمجھاتے ہیں اور بالکل صحیح سمجھاتے ہیں کہ جب نیکی بھی کرنی ہے نا تو وہ بھی کسی کو تکلیف پہنچا کے نہیں کرنی ہے، کسی کا حق مار کے کون سی نیکی ہے یار؟ اور ادھر تو اللہ دے، اچھا کمال کی بات، پیسے دیکھ لو، شہرت دیکھ لو، عزت دیکھ لو، اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ غریب آدمی ہے، تھوڑے گناہ ہیں، جیسے ہی پیسے آ گئے، چلو یار دوستو اب تو چلتے ہیں، سارے ارمان پورے کر رہے ہیں، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں شہر چلتے ہیں۔ کیا عقل مندی ہے یہ؟ عقل یہ کہتی ہے اللہ، ہم کرتے کیا ہیں؟ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ ہونا ہی کیا چاہیے تھا؟ رب عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں کہ یا اللہ تیری مہربانی، مجھ جیسے نکمے کو تو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، صحت بھی دی، عزت بھی دی، دولت بھی دے رہا ہے، شادی بھی ہو رہی ہے میرے بچوں کی، ارے میرے تو آنسو نہ رکیں، میرے تو سجدے ختم نہ ہوں۔ مگر انسان گویا طاقتور ہوتے ہی اللہ کو ناراض کرنے نکلتا ہے، پھر جب قدرت کی پکڑ آتی ہے نا، پھر سر پکڑ کے روتا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ قوم سبا کا یہ واقعہ یاد رکھنا، قرآن بتا رہا ہے کہ کمال کی قوم تھی، زبردست، سب پیسہ، صحت، دولت، ایسا موسم، سب ختم ہو گیا کیونکہ سرکشی کی، نافرمانی کی۔ آپ چاہتے ہو نا اگر آپ کی نعمتیں بڑھتی رہیں، آپ خوشحال رہیں، اللہ نے قرآن میں فارمولہ دیا ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اب شکر کرتے رہنا، یا اللہ تیری مہربانی، یا اللہ تیرا شکر۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، شکر صرف یہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی، الحمدللہ کہنا نہیں ہے، یہ بھی شکر ضرور ہے، لیکن یہ شکر کا ایک حصہ ہے۔ اصل شکر کیا ہے پتہ ہے؟ جو پکا شکر جس کو آپ کہیں، تعریف پر پورا اترنے والا، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ ساری زندگی کہتا رہوں یا اللہ تیرا شکر، نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھوں، یہ کون سا شکر ہے بھائی؟ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، یا اللہ تیرا شکر، سارے زندگی جھوٹ بولتا رہوں، حرام پیسے کمائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کر رہے ہیں، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، یہ کون سا شکر ہے؟ اس کو ایک دنیاوی اگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا ہو، والد کا، وہ بیٹا آپ کو جب بھی ملے نا تو کہ یار میرے والد صاحب پر میری جان قربان، والد صاحب تو کمال ہے نا، میرے ابو پر میں بہت محبت کرتا ہوں، ابو سے، ابو جو کہیں میں حاضر، والد صاحب پر میری جان قربان۔ بندہ کہ یار کمال کا بچہ ہے یار۔ اس تھوڑے دنوں بعد آپ کے والد صاحب، اس کے والد صاحب مل جائیں آپ کو، اور آپ اس کے والد صاحب کو کیا کہیں گے؟ یار ماشاءاللہ آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، بیٹا تو کمال ہے، جب دیکھو آپ ہی کی بات کرتا ہے، آپ پر جان قربان کی باتیں کرتا ہے۔ اور والد صاحب کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے، بیٹا جلدی گھر آ جانا، دیر سے آتا ہے، بیٹا یہ کام کرو، کہتا ابو میں نہیں کروں گا۔ سچ بتاؤ آپ اس بچے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یار صرف زبان سے میں والد کا دیوانہ، ایک روپے کی بات ابو کی نہیں مانتا، یہ کیسی فرما برداری ہے؟ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارے خود ہی چیک کر لو۔ ہم سب کا نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ ہی ہے صرف۔ اگر سچا ہے تو جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فجر میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا ہے، لباس آقا کے دشمنوں جیسا ہے، جھوٹ اس کی زبان سے جاتا نہیں، حرام وہ چھوڑتا نہیں، فلمیں ڈرامے چھوڑتا نہیں، بے پردہ لڑکیوں سے دوستیاں اس نے لگائی ہوئی ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خود بتاؤ نا، یہ دعویٰ ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ سوشل میڈیا پہ کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ نعرہ یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کیسی غلامی؟ خالی نعرہ۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے یا اللہ تیری مہربانی، یا اللہ تیرا شکر، شکر بیسک شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کو ناراض نہ کرے، خالی زبان سے شکر نہیں ہوگا، پورے جسم کا شکر ادا کرنا ہے نا۔
सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं एक एक उज़्व का शुक्र ये है कि बंदा नमाज अदा करे, पूरी बॉडी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती है जब सजदे में जाती है। तो नमाज पाबंदी से पढ़े अगर शुक्रगुजार बनना है, हराम छोड़ दें, हराम काम से बचे, फिर देखो अल्लाह कैसी तुम्हारे कारोबार में, सेहत में, घर में बरकतें डाल देता है। और अब आखिरी बात, जब ये शुक्र की बात करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ये भी सवाल आता है कि मौलाना साहब कह तो रहे हैं शुक्र करो, मगर हमारा हाल भी तो पूछो। कर्जे में डूबा हूँ, बेरोज़गार हूँ, टेंशन है, बीमारियाँ हैं, किस बात का शुक्र अदा करूँ? शैतान है ना, ये भी ख्यालात दिल पे डाल देता है। तो चलिए उसका जवाब मैं यूँ देता हूँ कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स गया, कहता है हुजूर अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, मैं पीछे ही रह गया, सारे लोग आगे बढ़ गए, मैं तो बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा अच्छा अल्लाह ने कुछ नहीं दिया? कहा नहीं अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। कहा अच्छा एक काम करो, ये एक आँख दे दो और 10 लाख रुपए ले लो। कहता हुजूर आँख दे दूंगा तो अंधा हो जाऊंगा। कहा अच्छा एक हाथ दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। कहता हुजूर हाथ दूंगा तो हाथ बगैर का कैसे जिंदगी गुजारूंगा। अच्छा एक पैर दे दो, 10 लाख ले लो। बुजुर्ग फरमाते गए, वो मना करता गया, एक गुर्दा दे दो, एक कान दे दो, वो मना करता गया। आखिर में बुजुर्ग कहते हैं कि कमाल के आदमी हो, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हो, कहते हो अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है। शुक्र अदा करो भाई, जो अल्लाह ने दिया है ना करोड़ों से अच्छा बनाया है। जितने बैठे हो ना इस पंडाल में, बेशक आप में से गरीब भी होंगे, कर्जदार भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, बीमार होंगे, फिर भी हम करोड़ों से अच्छे हैं। हम सब ने आज दोपहर का खाना खाया है, कईयों ने रात का भी खा लिया होगा, मगर लाखों लोग इस वक्त भी हमारे वतन में होंगे जिन्होंने आज सुबह से खाना नहीं खाया होगा। जब मैं और आप घर जाएंगे ना, हम गर्म लिहाफ में सोएंगे, कई ऐसे हैं जो आज भी फुटपाथ पे सोएंगे। मैं और आप हाथ से खाते हैं। कभी हॉस्पिटल गए हो? इमरजेंसी वार्ड में वैसे भी कभी कभी चले जाया करो। कई लोग वो हैं जिनको नालियों से खिलाया जाता है, नालियों से इस्तिंजा पास हो रहा है। मैं और आप अपने बीवी बच्चों के साथ तो हैं, माँ बाप के साथ तो हैं, कई लोग जेलों में हैं, थोड़े से पैसे के लिए ज़मानत रुकी हुई है। आज इस सर्द रात में जेल में क्या हो रहा होगा सोचो। कितनी माँ बाप, बीवी बच्चे उनको याद आते होंगे। वो कैद हैं, हम आज़ाद हैं। अगर गिनते जाओगे ना, अल्लाह ने अंधा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, बगैर हाथ के नहीं बनाया। कितनी नेमतें मेरे और आपके पास, फिर भी शिकवा है, फिर भी शिकायत है कि मुझे कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। बहुत दिया है, करोड़ों से अच्छा बनाया है। एक बुजुर्ग कहीं जा रहे थे, पैर में चप्पल नहीं थे। अर्ज की मौला मेरे पैर में चप्पल ही नहीं है। थोड़ी देर हुई तो बराबर से एक बंदा निकला, उसके पैर ही नहीं थे। कब मौला माफ कर दे, पैर तो हैं, इसके तो पैर भी नहीं है। खुदारा शुक्र करो। अगर चाहते हो ना पुरसुकून जिंदगी गुजारो, ए मलीर में रहने वालों, शाह फैसल में रहने वालों, अपने से आगे वालों को देखना छोड़ दो, अपने से नीचे वालों को, पीछे वालों को देखो। कितने तंग है, कितनी तकलीफ में है। जब तुम अपने से पीछे वालों को, तकलीफ वालों को देखोगे, शुक्र अदा करोगे। आगे वालों को देखना है ना, तो नेकियों वालों को देखो। यार ये 5 वक्त का नमाजी है, मैं भी बनूंगा। ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं भी पढ़ूंगा। अच्छा मदनी काफिले में भी जाता है, मैंने भी जाना है। कुरान भी पढ़ता है, मैंने। ये रेस लगाओ ना, ये रेस नहीं लगानी। उसकी मोटरसाइकिल, उसकी गाड़ी, उसका बंगला देखकर टेंशन शुरू हो जाती है। इस रेस में नहीं जीत सकेगा कोई भी। एक से एक पैसे वाला दुनिया में है। पैसे की रेस ना लगाओ, दुनिया की रेस ना लगाओ, आओ नेकियों की रेस लगाते हैं ना। दीन के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जो जन्नत में ले जाने वाले काम हैं। अल्लाह मुझे और आपको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए, ना शुक्री की ज़िंदगी से बचाए, कुरान पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए, और आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने महफिल सजाई अल्लाह उनको भी कदम कदम पर, एक एक रुपए पर, दामे दिरमे कदम सुखने जो भी हिस्सा मिलाया, अल्लाह सबको इसकी बेहतरीन जजा दे। जो इस सर्दी में आए अल्लाह इनका आना भी कबूल फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आते रहें, मदनी चैनल देखते रहें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। इस तरह की बातें बार बार सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दिल पर दस्तक होती रहेगी और हम अमल करने वाले भी बन जाएंगे। अब माशाअल्लाह हर जुमेरात को नूरानी मस्जिद में, कहाँ पर है? कुलसूम मस्जिद, शाह फैसल में कुलसूम मस्जिद में इज्तिमा होता है, और मलीर वालों का नूरानी मस्जिद में इज्तिमा होता है। हर जुमेरात को ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आज आए हैं, कुछ बातें सीखी हैं, हर जुमेरात आएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। अब मज़ीद इंशाअल्लाह सिलसिला वगैरह यहाँ रहेगा। सल्लु अलल हबीब।